مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، مفہوم دولت دنیا دل کو مردہ کرتی ہے، خدا کے عارفوں کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے۔ غزل کے اس خوبصورت مطلع میں شاعر مشرق نے اولیاء اللہ کی صحبت کو سکون قلب کا ذریعہ اور نعمت قرار دیا ہے۔ تخت و تاج اور لشکر و سپاہ یعنی بادشاہت اور طاقتوری میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر بندہ فیض پانا چاہتا تو اسے مرد قلندر، مرد درویش یعنی کسی عاشق الہی کا قرب اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے عظیم انسانوں کی صحبت میں ایسے گوہر نایاب ملتے ہیں جن کا نعم البدل دولت دنیا نہیں ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ وہ تھوڑا سا لمحہ جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھ کر گزارا جائے 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ دولت مندوں کی صحبت اور مال دنیا کی محبت انسانی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ نیک با عمل اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، ان کے انداز و اطوار دیکھنے، ان کی گفتگو سننے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، ایسے لوگوں سے ملو جن سے مل کر تمہیں خدا یاد آئے۔ اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے قلب و روح کو گرمانے اور زندہ کرنے والوں کا قرب بھی بہترین عمل ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ ہمارا دور اضطراب کا زمانہ، ایج آف اینگزائٹی کہلاتا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد بنانے، مہنگی کار خریدنے، سونا چاندی جمع کرنے سے دلوں کو تسکین ملے گی، جبکہ رب نے سکون قلب کو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں مطمئن رہتے ہیں، اور جو ان کے قرب میں ہوں وہ بھی سکون پاتے ہیں۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ مرد مومن کا ایمان عقیدہ توحید میں راسخ ہونا لازم ہے۔ اس شعر میں دنیا کے بت کدے میں عقیدہ توحید کے پرچار کی ابراہیمی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں۔ یہ جہان تو ایک بت خانہ ہے۔ آج جو مرد حق یعنی مرد مومن ہے، اس کے دوش پر خلیل الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ راز کی بات لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ اس عہد کا مرد حق عقیدہ توحید پر جتنا راسخ ایمان رکھتا ہوگا اتنا بہتر اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا کفر و شرک سے بھر چکی ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے بت خانے میں بتوں کو کلہاڑے سے توڑا اور پھر قوم کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ نمرود خدا نہیں ہے اور بت بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو واحد رب کی عبادت کرو۔ اس طرح ہمیں آج کے اس بت کدہ جہاں میں بت شکنی کرنی پڑے گی تاکہ یہ جہان کفر و شرک کی آلائش سے پاک ہو جائے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو۔ عقیدہ توحید ہی وہ اساس ہے جس پر تمام عقائد و اعمال کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ خدا کو ایک ماننا اور اس ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرانا، اسے ذات صفات اور کمالات میں واحد ماننا لازم ہے۔ جو جتنا بڑا توحید پرست ہوگا وہ اتنی زیادہ بت شکنی کر کے توحید خالص کو عالم پر غالب کرنے میں کامیاب ہوگا۔ آئیں اور مل کر توحید الہی کا پرچار کریں، مگر پہلے خود توحید کو دلوں میں راسخ کریں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ فلسفہ تصوریت کا عرفان لازم ہے۔ یہ شعر حکیم الامت کے فلسفہ تصوریت کا ترجمان ہے۔ اے مرد مومن، تیرا وہی جہان ہے جسے تو خود پیدا کرے۔ یہ پتھر اور اینٹ کا جہان تیرا مقصود اصلی نہیں جسے تو نے اپنی نگاہ میں اپنا ہدف بنا رکھا ہے۔ انسان کو مادی جہاں اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی تخلیق کے مقاصد انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ انسان بارگاہ ربانی میں حضوری اور رسائی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے رب کی عبادت، مگر دنیا میں آنے کے بعد وہ مقصد تخلیق کو فراموش کر دیتا ہے۔ مادی جہاں کی لذت اور خواہشات میں کھو کر اپنے عبد اپنے معبود کو فراموش کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے فکر لازم ہے
کہ اسے کس لیے خلق کیا گیا اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ مادی جہاں کے لیے مادیت پرستی کے لیے زندگی وقف کرنا اسے کھو دینے کے مترادف ہے۔ بندے کو تصورات کا جہاں خود ہی تخلیق کرنا ہوگا، اسی میں تسکین اور کامیابی ملے گی۔ افکار تازہ سے جہان تازہ کی نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تصورات کا جہاں ایک بحر بے قرار ہے، اس میں عقیدہ توحید اور ایمان بر رسالت، نیز موت کے بعد حساب و جزا، عشق رسول اور قرآن سے دوستی کے افکار پروان چڑھیں۔ لطف ہی لطف ہے، مادی جہاں کی لذتیں فانی ہیں، افکار و تصورات اسلامی دائم زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ لازم ہے کہ ہم اپنے تصورات و افکار کی تشکیل نو کریں۔